اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ ناظرین، رد العاد کے سلسلے میں ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ ایک سوال تکرار کیا جاتا ہے، بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے کہ انبیاء علیہم السلام آپ قائل ہیں اس سلسلے کے، تو ہم دیکھتے ہیں تاریخ انبیاء کو جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ انبیاء جو ہیں وہ فقط یہ مشرق زمین کے اوپر مبعوث ہوئے ہیں، یہاں پر آئے تبلیغ کرنے کے لیے، اور ہمیں یورپ کی طرف اور دور دراز ملکوں کی طرف انبیاء کا سلسلہ نہیں ملتا۔ تو اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ تو بعض بندے اس کو سوال کے انداز میں پوچھتے ہیں، بعض افراد جو ہیں اس کو اعتراض کی صورت میں پوچھتے ہیں کہ انبیاء کے سلسلے کو چونکہ نہیں مانتے، کسی دین کے قائل نہیں ہیں، تو ایک اعتراض کے عنوان سے اس کو پیش کرتے ہیں۔ اس کا مختصر جواب جو آپ کی خدمت میں عرض کر سکتے ہیں، چند نکات کی صورت میں بیان کرتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بات واضح ہے کہ قرآن میں متعدد آیات میں اس بات کو بیان کیا گیا ہے کہ خداوند متعال نے کسی بھی قوم کو بغیر ہادی اور بغیر ہدایت کے نہیں چھوڑا۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ ایک مخلوق کو خدا نے خلق کیا ہو، یعنی انسان ایک خطے میں موجود ہو اور اس کو کسی قسم کی ہدایت کا کوئی سلسلہ نہ دیا ہو، ایسا ممکن نہیں ہے۔ قرآن کی متعدد آیات اس پر گواہ ہیں۔ مثلا سورہ فاطر کی آیت 24 کو اگر جا کر آپ تلاوت کریں تو وہاں اس طریقے سے ارشاد ہو رہا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ۔ آیت جو ہے صریح ہے اس کے اندر کہ ہم نے کسی بھی امت کو بغیر نذیر کے نہیں چھوڑا، یعنی حتماً ان کے اندر جو ہے وہ نذیر رہا ہے۔ اب نذیر سے کیا مراد ہے؟ یعنی ایک ایسی ذات اور ایسا شخص کہ جو انسانوں کو ہدایت دیتا ہے، اور اس ہدایت کا ایک جو پہلو ہے وہ ہے انسان کو درپیش خطرات سے آگاہ کرنا کہ تمہیں یہ خطرہ ہے، اگر تم نے اپنی زندگی کو نہ بدلا، اگر تم نے جو ہے وہ اپنی لائف سٹائل کو نہ بدلا، اگر تم نے اپنی آئیڈیالوجی کو نہ بدلا، یا مثلا اور صورتحال جو ہے وہ اگر آپ نے چینج نہ کی تو خطرات لاحق ہیں۔ تو خطرے سے آگاہ کرنے والے انسان کو عربی زبان میں نذیر سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو یہاں نذیر سے مراد جو ہے وہ الہی نمائندہ، الہی پیغمبر، الہی رسول ہے۔ اسی طریقے سے سورہ رعد کی آیت نمبر 7 کو اگر تلاوت کریں، وہاں بھی صراحت کے ساتھ یہ بیان کیا گیا وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، کہ ہر قوم کے لیے ہادی قرار دیا ہے، ہر قوم کے لیے ہادی ہے۔ اب یہ بھی اپنے معنی میں صریح اور واضح ہے۔ اسی طریقے سے سورہ نحل کی آیت نمبر 36 کے اندر جو ہے وہ ارشاد ہو رہا ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، کہ ہم نے ہر امت میں رسول کو جو ہے مبعوث کیا ہے، ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، تم اللہ کی جو ہے وہ عبادت کرو اور طاغوت سے اجتناب کرو، کہ یہ تعلیمات ہیں۔ لیکن پہلا ٹکڑا جو آیت کا ہے وہ واضح اور صریح ہے کہ ہم نے اپنے رسول کو، اپنی حجت کو، اپنے نمائندے کو، اپنے رسول کو، اپنے پیغمبر کو جو ہے وہ بھیجا ہے اور حجت جو ہے وہ تمام کی ہے۔ بس ایک نقطہ تو یہاں یہ بات واضح ہو گئی کہ قرآن جو کہ الہی کتاب ہے، اس کے اندر خداوند متعال واضح اور روشن انداز میں کہہ رہا ہے کہ میں نے کسی قوم کو بغیر ہادی کے، بغیر ہدایت کے، بغیر نذیر کے نہیں چھوڑا ہے۔ دوسرا نقطہ اس جواب کے اندر اس میں آپ نے ملاحظہ کرنا ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم تعداد جو مشہور ہے اس کو دیکھتے ہیں تو وہ 1,24,000 انبیاء بیان کیے جاتے ہیں۔ مثلا روایات کے اندر تذکرہ ہوا ہے کہ اتنے انبیاء جو ہیں وہ خداوند متعال نے مبعوث کیے ہیں لوگوں کی ہدایت کے لیے۔ لیکن جب ہم قرآن میں جا کر دیکھتے ہیں تو وہاں پر تقریباً 25 یا 26 انبیاء کا تذکرہ ہوا ہے، اور اگر ہم روایات کو ساتھ میں لا لیتے ہیں تو ایک تعداد بڑھ جاتی ہے، مثلا 57 تک پہنچ جائے یا اس سے کچھ زیادہ ہو جائے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ انبیاء کا تذکرہ ہمیں تاریخ میں نہیں ملتا ہے۔ بہت ہی محدود تعداد ہے جس کا تذکرہ قرآن اور روایات کے اندر آیا ہے۔ قرآن نے اس بات کی طرف جو خود بھی اشارہ فرمایا ہے۔ مثلا آپ سورہ نساء کی آیت 164
کو تلاوت کریں جا کر، تو اس طریقے سے ارشاد ہو رہا ہے وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ، ہم نے بعض رسولوں کے قصے آپ کے لیے بیان کیے ہیں، یعنی ان کا تذکرہ کیا ہے، اور بعض جو رسول ہیں ان کا تذکرہ ہم نے آپ کے اوپر نہیں کیا، ان کی داستان آپ کی خدمت میں بیان نہیں کی ہے۔ اسی طریقے سے سورہ غافر کی آیت نمبر 78، اس میں ارشاد ہو رہا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ، کہ ہم نے آپ سے پہلے رسولوں کو بھیجا ہے، ان میں سے بعض کا ہم نے آپ کے لیے تذکرہ کیا ہے اور ان کو بیان کیا ہے، وَمِنْهُمْ، اور ان میں سے بعض کیا ہیں ہم نے آپ کے لیے جو ہے وہ بیان نہیں کیا ہے۔ تو یہاں پر اب یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ 1,24,000 کے قریب انبیاء موجود رہے جب سے بشریت موجود ہے، ہدایت کا سلسلہ جاری رہا، اور قرآن خود اس بات کا تذکرہ کر رہا ہے کہ ہم نے بعض کا تذکرہ کیا، بعض کا تذکرہ نہیں کیا۔ تو اب جو ہے یہ تمام انبیاء حتماً جو ہے وہ پوری جہاں جہاں پر انسان موجود تھے، خداوند متعال نے وہاں پر ان کو بھیجا ہے۔ اب کیوں بعض کا تذکرہ کیا، کیوں بعض کا تذکرہ نہیں کیا، یہ حکمت الہی ہے کہ جو ضروری سمجھا انسان کی ہدایت کے لیے ان کے قصوں کو، ان کی داستانوں کو، ان کی تعلیمات کو جو ہے وہ ذکر کیا ہے، اور بہت سارے جو ہے پیغمبر ان کی زندگیوں کو جو ہے وہ ذکر نہیں کیا ہے۔ اگر آپ جو ہے وہ روایات کا اور تاریخ کا مطالعہ کریں تو آپ کو شواہد ملیں گے کہ بہت سارے ایسے پیغمبر تھے اور رسول تھے کہ جو ایک علاقے کے ساتھ جو ہے وہ خاص رہے ہیں، ان کی رسالت، ان کی ذمہ داری وسیع نہیں تھی، یعنی تمام انسانوں کے لیے نہیں تھی، یا بیشتر انسانوں کے لیے جو ہے وہ نہیں تھی، ایک خاص علاقے کے حد تک جو ہے وہ محدود تھی ان کی ہدایت۔ تو شاید اس وجہ سے بھی خداوند متعال نے بہت سارے پیغمبر اور بہت سارے رسولوں کا تذکرہ نہیں کیا، فقط ان کا تذکرہ کیا کہ جو اپنی ذمہ داری وسیع رکھتے تھے اور تعلیمات جو ہیں ایسی ان کو دی کہ جو آئندہ بشریت کے لیے بھی جو ہیں وہ قابل استفادہ ہیں۔ اور یہ خدا کی حکمت کا تقاضا ہے، چونکہ وہ انسان کو بہتر جانتا ہے، اس کی ہدایت کیسے کرنی ہے اور کس طریقے سے یہ انسان فکری طور پر، عملی طور پر جو ہے وہ شعوری طور پر بڑھتا جائے گا اور قیامت تک کے لیے ہدایت حاصل کرتا رہے گا۔ بہرحال یہ خدا کی حکمت ہے۔ بس دوسرا نقطہ یہ تھا کہ بہت سارے انبیاء کا تذکرہ ہم تک نہیں پہنچا ہے، تو حتماً وہ جن کا تذکرہ ہم تک نہیں پہنچا وہ انبیاء بھی مختلف علاقوں کے اندر گئے ہیں، اور ضروری نہیں ہے کہ وہ اسی مشرق زمین پر رہے ہوں، بلکہ مغرب زمین کے اندر بھی یورپ اور دور افتادہ جو ممالک ہیں جو بعد میں بھی کشف کیے گئے، ممکن ہے کہ ان کے اندر وہ مبعوث ہوئے ہوں اور ان کی ہدایت کی ہو۔ تیسرا نقطہ جو اس سوال کے جواب میں توجہ کرنا جو ہے وہ ضروری ہے، وہ یہ کہ انبیاء جو ہیں وہ اپنے اصحاب کی تربیت کرتے تھے اور پھر ان کو دوسرے علاقوں میں بھیجا کرتے تھے۔ ظاہر سی بات ہے، انسان محدود ہے، ہر جگہ پر ہر ٹائم پر حاضر نہیں ہو سکتا، تو عقلی تقاضا یہی ہے کہ خداوند متعال ایک علاقے میں ایک نبی کو جو ہے وہ مبعوث کر دیتا ہے، اور پھر یہ نبی اپنے شاگرد تیار کرتا ہے جن کو ہم اصحاب کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ وہ اصحاب تربیت حاصل کرنے کے بعد پھر مختلف علاقوں میں پھیل جاتے ہیں، دور دراز علاقوں میں بھی جا کر تبلیغ کرتے ہیں اور دین کی جو تعلیمات ہیں ان کو دوسرے لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ تو وہ اصحاب کی تعلیم لوگوں کو، کہ جو یہ تعلیم حاصل کرنے کے بعد لوگوں کو دیتے ہیں، یہ اسی نبی کی تعلیم شمار ہوتی ہے جو خدا نے اس نبی پر جو ہے وہ نازل کی تھی۔ تو لہٰذا اس اعتبار سے اگر اصحاب جو ہیں، حواری جو ہیں انبیاء کے، وہ دوسرے علاقوں میں جا کر تبلیغ کرتے رہے ہیں جس کے شواہد ملتے ہیں، تو وہ بھی ایک نبی کی تبلیغ شمار ہوگی، اور ہم کہیں گے کہ وہاں نبی آیا ہے۔ جیسا کہ آپ دیکھیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مبعوث ہوئے ہیں تو وہ مکہ میں مبعوث ہوئے ہیں، مکہ میں آئے ہیں، اور قرآن بھی جو ہے وہ پھر ان کے زندگی کے اندر آہستہ آہستہ نازل ہوتا رہا ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ نے اصحاب کو تربیت کیا اور دور دور ممالک میں ان کو بھیجا ہے۔ ان کے جو ہیں وہ شواہد ہمیں تاریخ کے اندر جو ہیں ملتے ہیں۔ اسی طریقے سے رسول اللہ نے خطوط لکھے ہیں، خط کے ذریعے بھی تعلیمات کو جو ہے وہ دوسرے ممالک تک جو ہے، دوسری امتوں تک جو ہے اپنی تعلیمات کو پہنچایا ہے۔ جیسے روم کے بادشاہ کے لیے بھی
ایران کے بادشاہ کے لیے بھی اور دوسرے ممالک کے اندر بھی خطوط کو جو ہے وہ پہنچایا ہے۔ تو اس طریقے سے انبیاء جو ہیں وہ تعلیمات الہی کو، اللہ کی تعلیمات کو پھیلانے کی جدوجہد اس طریقے کی کرتے رہے ہیں۔ تو اگر ایک علاقے میں آئے ہیں تو دوسرے علاقوں تک پہنچانے کی ذمہ داری انبیاء کے اوپر تھی اور وہ بہترین انداز میں اس کو نبھاتے تھے۔ تو دور دراز علاقوں تک اللہ کی جو ہے وہ تعلیمات پہنچی ہیں حتماً، کہ ہم جانتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام نے مختلف طریقے اپنائے ہیں اپنی اس الہی تعلیمات کو پہنچانے کے لیے۔ ایک اور نقطہ جس کی طرف توجہ کرنا جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے، وہ یہ کہ کیوں فوکس کیا گیا اسی علاقے کو، اور قرآن میں جتنے انبیاء کا تذکرہ آیا ہے جو اولی العزم انبیاء ہیں، کہ جو شریعت لے کر آئے ہیں 5 انبیاء، وہ اسی خطے سے تعلق رکھتے ہیں، مشرق وسطیٰ کے ساتھ۔ تو اس کا جو جواب دیا جاتا ہے اور حقیقت کے قریب بھی لگتا ہے وہ یہ ہے کہ مشرق وسطیٰ جو ہے یہ انسانی تہذیب کا گہوارہ رہی ہے۔ جتنی بھی پرانی تہذیبیں ہیں انسان کی، کہ جو تاریخ میں ہمیں بہت پرانی ملتی ہیں، وہ تہذیبیں ہمیں اسی خطے کے اندر جو ہے وہ ملتی ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک نام لیا جاتا ہے ہلال خصیب، سواد کے ساتھ، سواد، ہلال خصیب۔ ہلال خصیب کا جو خطہ ہے، دنیا کی جو عظیم تہذیبیں ہیں، وہ کہا جاتا ہے کہ یہ اس کی جائے پیدائش ہے۔ ہلال خصیب کیا ہے؟ یہ وادی نیل سے شروع ہوتا ہے، دریا دجلہ اور فرات اور اروین تک جاری رہتا ہے، اور نقشے پہ اگر آپ دیکھیں تو ایک چاند کے ہلال کی صورت میں یہ ظاہر ہوتا ہے، تو اس وجہ سے اس کو کہتا ہے ہلال خصیب۔ تو کہتے ہیں یہ وہ خطہ ہے کہ جہاں پر دنیا کی عظیم تہذیبوں نے جو ہے وہ جنم لیا ہے۔ مثلا کہتے ہیں کہ قدیم مصری تہذیب جو کہ دنیا کی قدیم ترین تہذیب ہے، اسی طریقے سے عراق کی تہذیب، بابلی تہذیب بہت زیادہ مشہور اور پرانی تہذیب ہے۔ حجاز کے جنوب میں یمنی تہذیب اور ایران اور شامات کی تہذیب، یہ سب کی سب مشہور انسانی تہذیبیں ہیں کہ جو ہمیں نظر آتی ہیں کہ وہ اسی خطے سے تعلق رکھتی ہیں۔ تو جب اتنی ساری تہذیبیں جو ہیں اس خطے کے اندر موجود ہیں، تو یہاں پر پھر جب پیغمبر الہی آئے گا تو وہ اسی خطے کا خدا جو ہے وہ انتخاب کرے گا، تاکہ یہاں سے پھر تمام کائنات کے اندر، تمام وہ علاقے، وہ ملک، وہ خطے کے جہاں پر انسان بستے ہیں، وہاں یہ جو ہے وہ پیغام الہی جو ہے وہ آسانی سے جو ہے وہ پھیل جاتا ہے۔ اور پیغمبر اکرم کے لیے مکہ کا جو ہے وہ خطہ کیوں انتخاب کیا گیا ہے؟ اگر جغرافیائی اعتبار سے دیکھا جائے تو ہمیں نظر آتا ہے کہ مکہ جو ہے وہ 5 تہذیبوں کا مرکز ہے، یعنی مکہ کے ارد گرد جو ہے وہ 5 بڑی تہذیبیں ہمیں نظر آتی ہیں۔ مثلاً اگر آپ دیکھیں مکہ کے شمال میں دیکھیں مشرقی روم ہے، شامات کی تہذیب ہے، اسی طریقے سے شمال مشرق میں دیکھیں تو ایران کی تہذیب ہے، جنوب میں یمن کی تہذیب ہے، مغرب میں قدیم مصر کی تہذیب ہے، اور یہ جیسے میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ یہ قدیمی ترین تہذیبیں موجود ہیں اور یہ مکہ کے ارد گرد موجود ہیں۔ تو خداوند متعال نے مکہ کی زمین کا انتخاب کیا، اور اسی وجہ سے آپ دیکھیں جب اسلام ظہور کرتا ہے اور تعلیمات پھیلتی ہیں تو آہستہ آہستہ اسلام نے ان تہذیبوں کو اپنے گھیرے میں لے لیا، اور اسلامی تہذیب سے آشنا ہونے کے بعد یہ لوگ آہستہ آہستہ اسلام کی طرف جو ہے مائل ہو جاتے ہیں اور مسلمان ہو جاتے ہیں، اور اسلام تیزی کے ساتھ پوری دنیا میں جو ہے وہ پھیلنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور اسلام نے بھی جو ان تہذیبوں کے اندر جو مثبت نکات تھے ان کو لیے، اور جو منفی نکات تھے ان کے خلاف قیام کیا، ان کو ختم کیا، اور اسلامی تہذیب کے اندر ان کو ہضم کر لیا۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت دنیا کا سب سے بڑے جو مذاہب ہیں، ادیان ہیں، ان میں سے دوسرا نمبر اسلام کا ہے۔ تو یہ چند نکات کے اندر آپ کو جواب دیا ہے کہ خداوند متعال نے انبیاء کو فقط مشرق وسطیٰ میں یا اس خطے کے اندر کیوں مبعوث کیا ہے، تو اس کا جواب آپ کو دے دیا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ سارے انبیاء اس خطے میں آئے ہیں، بلکہ 1,24,000 انبیاء ہیں، پتہ نہیں تمام خطوں کے اندر وہ وہاں پر گئے ہوں گے، تاریخ ہم تک جو ہے مکمل نقل نہیں ہوئی ہے۔ اور پھر پیغمبر کو اور اولی العزم انبیاء کو کیوں انتخاب کیا گیا اس خطے کے لیے، یا اس خطے کو کیوں انتخاب کیا گیا ان انبیاء کے لیے، تو اس کی بھی وجہ آپ کی خدمت میں عرض کر دی ہے۔ وصلی اللہ علی محمد و آل محمد۔